67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. Tensions between the US and China continue to mount. In the latest, the US announced 245% tariffs on Chinese imports. This means that a $1 product in the US will now cost $3.45 in China. We'd love to be able to work a deal. They've really taken advantage of our country for a long period of time. They've ripped us off beyond anybody, nobody. How people stood for it, sitting in my position, is not even believable. اس وقت چائنا اور امریکہ کے درمیان تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے، جو کہ ماڈرن انسانی تاریخ میں سب سے دی موسٹ ایکسپینسو وار سمجھی جا رہی ہے۔ یہ بالکل ایک خاموش جنگ ہے جو کہ لڑی جا رہی ہے ٹیرفز کے ساتھ، سینکشنز کے ساتھ اور سپلائی چین کے ساتھ، جن میں ویپنز، ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہے، مائکرو چپس ہے، سویا بینز ہے اور سمارٹ فونز ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 20 جنوری 2025 کو، جب ڈونلڈ ٹرمپ اوتھ اٹھاتے ہیں ایز اے سیکنڈ ٹائم پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ۔ 20 جنوری کو جب ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے آفس میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اکراس دی بورڈ 10% ٹیرف امپوز کرتے ہیں ڈفرنٹ کنٹریز کے اوپر، جس میں $300 بلین ورتھ چائنیز گڈس بھی شامل تھے، which was not just the revival of his old policies but was a declaration of economic warfare۔ امریکہ جو 10% ٹیرفز امپوز کرتا ہے چائنیز امپورٹس کے اوپر، تو اس میں الیکٹرانکس، مشینریز اور ٹیکسٹائل شامل تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق وہ اسی وجہ سے چائنیز کے اوپر یہ ٹیرفز امپوز کر رہے ہیں کیونکہ چائنا انفیئر ٹریڈ پریکٹس میں، کرنسی مینوپولیشن میں اور انڈیویجول پراپرٹی تھیفٹ میں انوالوڈ ہے، جس کا سب سے بڑا نقصان امریکن انڈسٹریز کو اور امریکن معیشت کو ہو رہی ہے۔ ان 10% ٹیرفز کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کی جو سٹاک مارکیٹ ہے تو وہ 5% ڈراپ ہوتی ہے۔ 4 فروری کو چائنا رسپونڈ کرتا ہے اور وہ تقریباً 10 to 15% ٹیرفز امپوز کرتا ہے ڈفرنٹ US پروڈکٹس کے اوپر۔ 4 مارچ کو امریکہ اپنے 10% ٹیرفز کو ڈبل کرتے ہیں، یعنی کہ 20% کرتے ہیں، اور پھر 2 اپریل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان ٹیرفز کو تقریباً 34% تک بڑھاتے ہیں، یعنی کہ وہ تقریباً ٹوٹل 54% ٹیرفز امپوز کرتے ہیں چائنیز گڈس کے اوپر۔ اب چائنا دوبارہ ریٹیلیٹ کرتا ہے اور وہ اپنے ٹیرفز کو بھی انکریز کرتا ہے تقریباً 34% تک۔ 7 اپریل کو ڈونلڈ ٹرمپ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں کہ اگر چائنا نے اپنے 34% ٹیرفز کو وڈرا نہیں کیا تو US اس کے اوپر فردر ٹیرفز امپوز کر دے گا، اور 9 اپریل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے ٹیرفز کو پہلے بڑھاتے ہیں 84% تک، پھر انکریز کرتے ہیں 125% تک، اور پھر اس کو بڑھاتے ہیں 145% تک۔ 11 اپریل کو بیجنگ جوابی کارروائی کرتا ہے اور وہ کافی پلاننگلی اپنے ٹیرفز امپوز کرتے ہیں 125% تک، اور وہ زیادہ تر ٹارگٹ کرتے ہیں ریئر ارتھ ایلیمنٹس کو، جس کا سب سے بڑا نقصان US کے جتنے بھی ٹاپ ٹیکنالوجیکل کمپنیز ہیں ان کو ہوتا ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کافی ایک شاکنگ نیوز تھی۔ ریئر ارتھ ایلیمنٹس گروپ آف 17 کیمیکلی سملر ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہوتے ہیں جب مینوفیکچر کی جاتی ہے ہائی ٹیک پروڈکٹس کو۔ دنیا میں جو کمپیوٹر ڈیوائسز بنتے ہیں، جو اسمارٹ فونز بنتے ہیں، جو LEDs بنتے ہیں، جو جیٹس بنتے ہیں، یعنی وہ سارے الیکٹرانک ڈیوائسز جس کو آپ آن اور آف کرتے ہیں، تو ان کی مینوفیکچر بالکل ہی پاسبل نہیں ہے وداؤٹ ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے۔ ریئر ارتھ ایلیمنٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ منرلز قدرت میں موجود نہیں ہے یا کم تعداد میں ہے، یہ ایک بہت بڑی تعداد میں قدرت میں موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر آپ کو پیور فارم میں نہیں ملے گا۔ سیکنڈلی،
اس کی جو مائننگ ہوتی ہے، جو پروسیسنگ ہوتی ہے، جو ریفائننگ ہوتی ہے، تو وہ ہر کنٹری میں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے اور بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ اس وقت چائنا پوری دنیا میں واحد ایسی کنٹری ہے جس کی مونوپلی ہے اوور دی ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے اوپر۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق دنیا میں 61% ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی جو پروڈکشن ہو رہی ہے تو وہ چائنا میں ہو رہی ہے، اور 92% اس کی جو پروسیسنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی چائنا میں ہو رہی ہے۔ اگر امریکہ کی بات کی جائے تو وہاں پر ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہے، لیکن وہ ریفائننگ کے لیے اور وہ پروسیسنگ کے لیے اپنے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کو بیچتے ہیں چائنا، ان کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ دی یو ایس جیولوجیکل رپورٹ کے مطابق 2020 سے لے کر 2023 پیریڈ کے دوران یو ایس ریئر ارتھ ایلیمنٹ کے لیے مکمل طور پر چائنا کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا۔ اس پیریڈ کے دوران تقریباً 70% ریئر ارتھ ایلیمنٹس کو یو ایس امپورٹ کرتا تھا چائنا سے۔ 11 اپریل کو جب بیجنگ جوابی کارروائی کرتا ہے تو وہ اپنے ٹیرفز کو انکریز کرتے ہیں 125% تک، اور وہ زیادہ تر ٹارگٹ کرتے ہیں ان ریئر ارتھ ایلیمنٹس کو، جس کا سب سے بڑا نقصان دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں جو ٹاپ ٹیکنالوجیکل کمپنیز ہے تو ان کو ہوتا ہے، یعنی کہ سلیکان ویلی کو ہوتا ہے، اور اس کا پریشر آتا ہے ٹرمپ کے اوپر، جو کہ سرنڈر ہوتے ہیں چائنا کے سامنے، اور پھر وہ بہت سارے ٹیرفز کو مجبور ہو کر ہٹاتے ہیں۔ چائنا نہ صرف 80% ریئر ارتھ ایلیمنٹس کو پروڈیوس کرتا ہے، بلکہ 90% اس کی پروسیسنگ بھی چائنا میں ہی ہوتی ہے۔ اگر امریکہ میں اس کی مائننگ تو ہوتی ہے، لیکن ریفائننگ کے لیے وہ ان کو ضرور بیچتے ہیں چائنا۔ اب اسے آپ صرف چائنا کی ڈومیننس نہیں کہہ سکتے، بلکہ چوک ہولڈ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ گلا دبانا کہہ سکتے ہیں۔ یو ایس ڈیفینس ڈپارٹمنٹ رپورٹ 2024 کے مطابق چائنا کی جو مونوپلی ہے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے اوپر، تو یہ دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہ جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہے، تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ڈیفینس ریلیٹڈ ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، ویپنس ہوتے ہیں، ٹیکنالوجیکل چیزیں ہوتی ہے، تو اس میں بھی ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ چائنا کی مونوپلی ہے ان سارے منرلس کے اوپر، اور یو ایس بھی ڈیپینڈنٹ ہے چائنا کے اوپر، سو اٹ از ریئلی a national security threat for the United States of America۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی میں بھی چائنا کی ڈومیننس ہے۔ اگرچہ دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جنگ لڑ رہا ہے ٹائرس کے ساتھ، جبکہ چائنا ٹیکنالوجی کی ریس میں وہ جیت رہا ہے۔ ہواوی کمپنی لیڈ کر رہا ہے 5G سروس کو، اسی طرح علی بابا لیڈ کر رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو۔ چائنا ہر سال اس فیلڈز میں تقریباً 1.5 ملین یعنی کہ 15 لاکھ اسٹوڈنٹس کو گریجویٹ کرتا ہے، جو کہ 5 ٹائم مور دین دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے۔ اس ٹریڈ وار سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے کہ چائنا کو اب اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ اس وقت دنیا چائنا کو سپر پاور تو نہیں کہہ رہی ہے، لیکن ریئر ارتھ ایلیمنٹس میں ان کی جو ڈومیننس ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کی جو ملٹری ایکسپینشن ہے، تو ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس کو انگیج کرنا ہوگا چائنا کے ساتھ۔ ہمارے سامنے سوال یہ نہیں ہے کہ کیا چائنا امریکہ کو سرپاس کر لے گا، بلکہ سوال یہ ہے کہ کب کرے گا۔ میرے خیال میں تو اس ٹریڈ سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ چائنا یو ایس کو سرپاس کر چکا ہے، اور وہ ایک پاور بن چکا ہے۔